بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العظيم. صدق اللہ. السلام علیکم. نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرید رئیس. جناب روزانہ کی طرح سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ پیغام رمضان سے ٹرانسمیشن اور موضوعات جس طریقے سے آپ سب کہتے ہیں. آج کا بھی ایک بڑا مختلف موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیگر گفتگو کی طرف جائیں، قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آیات کی تلاوت فرمائی.
اس قرأت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. پہلے تو بتائیے کہ کون سی آیات کی آپ نے تلاوت کی ہے اور یہ جو انداز تھا قرأت کا یہ کیا تھا؟ سورۃ الدہر کی آیات، سورۃ الانسان کی، اور یہ مسجد نبی کے امام شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ کے انداز میں. بہت خوب، الحمدللہ. بہت خوب جناب. یہ بہت ہی کیونکہ اللہ کے بار برکت نام سے بالکل آغاز ہوا ہے کرتے ہیں جناب. تو کیا موضوعات ہیں نبی آج ہمارے پاس؟ کیا موضوع آج کا ایک ایسا موضوع ہے جس کے جو آثار ہیں وہ ہمیں باقاعدہ رمضان میں اگر ہم مساجد کا رخ کریں تو بڑی رونق دکھائی دیتی ہے، جو کہ ہمیں پورا سال شاید ہم مس کرتے ہیں اور مساجد کا لوگ رخ کرتے ہیں. ہم بات کریں گے صلاۃ التراویح کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالباً قیام اللیل کہا جاتا تھا، لیکن بہت مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے جو ہے وہ روایات ہیں، اور مجھے لگتا ہے کافی کنفیوژن ہوتی ہے اس حوالے سے لوگوں کو کتنی نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو آج ان تمام لوگوں کی ہم کنفیوژنس بھی دور کریں گے، ہمارے علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ فرید میں چاہوں گی کہ خواتین بھی، مرد حضرات، کیونکہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی. بالکل، آپ نے دعا کے حوالے سے بھی دعا کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے نبی نے کہا کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہیں، ایک طریقے سے بالکل رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور جس دن رمضان المبارک کا یہ چاند نظر آتا ہے بالکل اسی دن سے چاند رات کو ہی اگر کہا جائے، جس دن چاند نظر آ جاتا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی جو ہے وہ تراویحوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہم کہتے ہیں کہ جب رمضان ہم سے الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، جب ہم سے دور جا رہا ہوتا ہے، جب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو تبھی ہم اس کے اوپر وہ ایک مجھے بہت پسند ہے اور وہ نعت، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب اس کے اندر یہ کہ مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، رونقیں بھی آ جاتی ہیں، جب یہ جو ماہ جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں، تو 11 ماہ گزر جاتے ہیں، جب 12واں مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر بات بھی کریں گے، کالز بھی آپ کر سکتے ہیں، کال کیجئے گا، اور آپ اگر تراویح سے متعلق کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو ضرور اس میں پوچھیے. اپنے مہمانوں کا تعارف ہم کرا دیں. بالکل، میرے دائیں جانب جناب سوال پوچھتے. چلے جی، آج کا سوال ہم پوچھتے ہیں، بڑا آسان سا سوال ہے، گوگل مت کیجئے گا فوراً، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، ذرا میموری پر جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی، یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا جواب. تو جناب آج کا سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت حضرت سعید بن زید کی عمر کتنے سال تھی؟ نمبر نیو کی ٹیلی ویژن اسکرین پر مسلسل چلتا رہے گا، آپ نے فون اٹھانا ہے، نمبر گھمانا ہے اور سوال کا صحیح جواب دینا ہے. اچھا، آج ہم اپنے جو سیگمنٹ ہوگا سلسلہ اصحاب، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انہی صحابی کے حوالے سے ہم ذکر بھی کریں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ہماری گفتگو میں سے ہی جو ہے وہ اس جواب کو آپ کو مل جائے گا. تو ساتھ رہیے، ہمارے دیکھتے رہیے، اور بہت اچھی گفتگو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں وہ ہونے والی. میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ سلامت رہیں. اور اسی موضوع کے اوپر آج آپ سے ذرا پوچھیں گے کہ کیا ہے جناب تراویح، روزہ، کیا کنیکشن ہے، اور ساتھ میں دعا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور میرے دائیں جانبی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اور بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہمارے اگلے مہمان جو کہ پینل پر آج موجود ہیں ڈاکٹر عمران ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کا بھی. اچھا شاہ صاحب، آغاز کریں گے. تراویح رمضان کی اہم ترین عبادت ہے، تو اس کا اہتمام کس حد تک ضروری ہے، اور جو کنفیوژن پائے جاتی ہے رکعت کے حوالے سے، میں چاہوں گی اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ التراویح اور صلاۃ التہجد، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں، اور جس کا تعلق ماہ رمضان سے بھی ہے خصوصی طور پر، اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر اللہ نے ان سے فرمایا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تہجد آپ نے ادا کرنی، تو نبی پاک تو باقاعدگی سے تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بیان کرتی ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا طرز عمل ہمیشہ سے یہ تھا، چاہے رمضان ہوتا ہے چاہے غیر رمضان ہوتا، کہ آپ کم از کم 11 رکعت اور ایک روایت میں 13 رکعت یہ ضرور پڑھا کرتے تھے، یعنی نوافل.
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 11 نوافل تھے نا، یعنی وطر کے ساتھ یا 13 نوافل، ان کی صورتیں البتہ کیا تھی، ہماری طرح کی نہیں تھی. اچھا. حضرت صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ رات کا ٹائم تھا، تو آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے، تو میں بھی آ کے شامل ہو گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت تھی، آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ شروع کر دی. اور کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں یقف عند کل آیت، آقا ہر آیت پڑھ کر وقف فرماتے، رکتے، ٹھہرتے. اچھا. اور آگے فرماتے اذا مر بتعوذ تعوذ واذا مر بسؤال سأل. آقا جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا، اللہ کے ناراض ہونے کا، غضب کا، اللہ کی جلالت کا ذکر ہوتا، وہاں رک کر روتے، آنسو بہاتے اور اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، یا اللہ میری امت کو اپنے غضب سے، جہنم سے بچانا. اور جب کوئی ایسی آیت پڑھ دے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، فضل و کرم کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا یا جنت کا ذکر ہوتا، وہاں آپ دعائیں کرتے، یا اللہ میری امت کو اپنی رحمت عطا کرنا، جنت عطا کرنا. تو اس انداز سے پڑھ رہے تو کہتے ہیں میں نے سوچا 100 آیات پڑھ لیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات پڑھ کر تلاوت کو جاری رکھا حتیٰ کہ پوری سورہ البقرہ ختم کر دی. پھر آپ نے سورہ نساء، آل عمران، اس میں روایت میں تو اس کا جو ترتیب نہیں تھی، سورہ نساء بھی ختم کر دی، سورہ آل عمران بھی ختم کر دی. 3 بڑی صورتیں ایک رکعت میں ختم کی. کہتے ہیں وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوَ مِنْ قِيَامِ، رکوع میں گئے تو رکوع بھی قیام کی طرح لمبا تھا. وَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوَ مِنْ قِيَامِهِ، سجدے بھی آپ کو اتنے طویل تھے جتنا طویل آپ کا قیام تھا. اسی لیے مہاں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کانا یقوم من اللیل حتی تتفتر قدما، میرے آقا اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ بعض اوقات قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے، مبارک ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ میرے اللہ کو خود یہ کہنا پڑا، فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا. یہ میرے اللہ کی محبت اپنے محبوب علیہ السلام سے، اے میرے مزمل قم اللیل، قیام ضرور کریں آپ رات کا، لیکن کتنا؟ الا قلیلا، تھوڑا کیا کریں. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب یا تو رات کے 2 حصے آرام کیا کریں، تیسرا حصہ تہجد پڑھا کریں، قیام کیا کریں، یا پھر آپ ایک حصہ آرام کر لیا کریں 2، تو اس طرح نصف کر لیا کریں، لیکن آپ نے آرام ضرور کرنا ہے. تو رات کو سونا اور قیام کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. 3 صحابی ایک دفعہ ہے. جی میں اسی چیز کو شاہ صاحب آگے ہم بڑھاتے ہیں، ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا اس چیز کے اوپر ذرا ان کو شامل گفتگو کر لیں، اس کے بعد ذرا نعت رسول مقبولہ، پھر بریک سے آئیں گے تو مزید اس کو آگے لے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی اور اس طریقے سے تھی. جب ہم بات کرتے ہیں تراویح کی چیزوں کی تو کیا روایت ہے؟ کچھ کہتے ہیں 8 ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ہے، 14 ہے. تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جناب 8 بھی آپ پڑھ لیں تو بس بہت ہے. تو کیا ہے، کیا کرنا کیا چاہیے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ فرید صاحب، اور خاص طور پہ یہ بڑی جو ہے خوشائند بات ہے کہ بخاری صاحب اور ایک پڑھی لکھی محفل جو ہے نا یہاں موجود ہے، اور ایسی محفل میں انسان کو خود بھی جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ قبول بھی فرمائیں اور ہدایت کے راستے پر بھی ہمیں چلائیں. آپ نے جو بات کی اور بخاری صاحب نے نوافل کی اور تراویح کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میرا نہیں، دین کا جو معاملہ ہے وہ اس میں جو قرآن ہے اصل میں تو اس کی تلاوت مقصود ہے اور اس قرآن کو سمجھنا مقصود ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کرنا مقصد ہے. اور یہ جو تعداد ہے اس کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف جو ہے نا وہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن جب تک آپ قرآن مکمل نہیں کر لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مکمل کرتے تھے، اور آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کے 2 دور کروائے. تو یہ اصل حقیقت ہے، یعنی قیام اللیل ہو، اور جیسے بخاری صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں پڑھ لیں، تو مقصد یہ ہے کہ قیام اللیل ہو اور قرآن کو مکمل سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے. آپ 8 پڑھیں تو بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، آپ 20 پڑھیں تب بھی، اور 36 کی بھی روایات ملتی ہیں. تو جو بھی انسان کو جو ہے نا وہ سہولت ہو وہ کر لے.
لیکن اس یعنی بات کوئی میں پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ نے 8 ہی کرنی ہے یا 20 ہی کرنی ہے. آپ جو ہے نا وہ جو سہولت ہو، البتہ یہ لازمی ہے کہ قرآن کو جو ہے نا وہ سنا جائے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے میں جاؤں اور جو ہے وہ 6 یا 8 رکعت 4 ہاں، رکعت یہ کے ایک بعد جو ہے نا وہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 20 رکعت والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جب 8 رکعت ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ پیچھے سے واپس آ جاتے ہیں. یہی بات. یہ رویہ درست نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن آپ مکمل سنیے. آپ اگر 8 پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 8 والی مسجد میں تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جا کے 8 رکعت ادا کریں. لیکن وہ جو چھوڑ دینا ہے وہ میرا خیال میں مناسب رویہ نہیں ہے. اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی ہی کرنا چاہیے. قرآن کو سننا چاہیے مکمل. جو ہے نا وہ آپ 20 والوں میں پڑھیں یا 8 والوں میں پڑھیں، لیکن جو ہے نا وہ قرآن کو مکمل سن کے اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن چونکہ بریک پر جانا بھی ضروری ہے اور بریک پر جانے سے پہلے حمدانی صاحب سے کلام سننا بھی ضروری ہے. تو سر جی کیا سنائیں گے آج؟ ایک بہت پرانا کلام 24 چینل کے بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں یہ کلام سنتے تھے. اچھا جی، تو وہی کلام میں پیش کروں گا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آدرو دیوان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ختم نبوت مہر رسالت، ختم نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی
خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب ایک بار پھر پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، اور یہی ہمارا پیغام اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ جو گفتگو ہم یہاں کرتے ہیں اس گفتگو سے ہم آپ کوئی ایک چیز بھی اس سے سیکھ کر آگے اگر بڑھا دیں تو یہی وہ پیغام ہے، اور اس پیغام کا مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ گفتگو کی طرف ذرا دوبارہ چلتے ہیں نبیہ، اور شاہ صاحب کی طرف جو ہے وہ آغاز۔ بالکل جو بریک سے پہلے کافی زبردست طریقے سے تفصیلی طور پر روشنی ڈالی شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے۔ اچھا میں چاہوں گی خواتین کے حوالے سے بھی اگر شاہ صاحب آپ بتائیں کہ جو خواتین گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو کر سکتی ہیں؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ مرد اور خواتین سب کے لیے، اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں مردوں کا جہاں ذکر کیا ساتھ خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قیام اللیل کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات، اور آگے تک فرمایا کہ قیام کرنے والی عورتیں، مرد، تو یہ سب کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ اسے نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس کی فضیلت ہے نا نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حالانکہ قرآن میں لفظ نماز تراویح نہیں ہے، تراویح کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں۔ یہ ہمارے اسلاف نے بعد میں اس کا ایک نام تجویز کر لیا، یہ ترویہ کی جمع ہے۔ ترویہ کہتے ہیں کہ کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بندہ بیٹھے استراحت کرے، راحت حاصل کرے، پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ شروع کرے اگلی جو رکعت ہیں، تو اس لیے اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ تو ویسے اس کا نام قیام اللیل ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اسی لیے فرمایا ان ربک هو یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ امہات المؤمنین بھی قیام فرمایا کرتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جگایا کرتے تھے، جب خاص طور پہ آخری عشرہ آتا تھا نا، حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل الاشہر الاواخر شد میزرا وایقظ اہلا واحیا لیلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کمر بستہ ہو جاتے قیام اللیل کے لیے، اور اکیلے نہیں بلکہ فرمایا کہ اہل خانہ کو بیدار کرتے، امہات المؤمنین کو فرماتے اٹھو۔ لیکن گھر میں خواتین کیسے اہتمام کریں؟ اب کیسے کریں؟ یہ ایک بڑا ہے۔ ایک تو ان کو نماز تراویح کے لیے مساجد میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے، اگر وہاں پردے کا اہتمام ہے، حفاظت کا انتظام ہے، تو پھر ان کو مساجد میں آنا چاہیے تاکہ وہاں جو قرآن پڑھا جائے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نماز تراویح کا جو اصل فلسفہ ہے نا وہ قرآن سننا اور سنانا ہے، قیام اللیل کا مقصد اصل میں یہ ہے، تو وہ آگے وہاں پہ قرآن سنیں۔ اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو یقیناً خواتین مل کر بھی با جماعت نماز تراویح کسی گھر میں جمع ہو کر، کسی بچیوں کے مدرسے میں جمع ہو کر، کسی اسلامی سینٹر مرکز میں جمع ہو کر، کسی حویلی میں جمع ہو کر وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور وہ مردوں کی طرح امام آگے نہیں کھڑا ہوتا، خواتین کی جو امام ہوتی ہے نا وہ ان کی پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کھڑی ہو کر اس کے دائیں بھی اس کی جو مقتدی خواتین کھڑی ہوتی ہیں، بائیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر بطور امام وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے، دوسری اس کے ساتھ سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، یعنی بطور امام کوئی کھڑے نماز نہیں امام ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار مردوں والا نہیں ہوگا۔ مرد ہوتا ہے نا آگے جا کے تنہا کھڑا ہوتا ہے، تو خواتین کی امام نہیں، وہ پہلی صف میں ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نماز تراویح گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خواتین خود بھی، چونکہ بہت ساری ہماری بیٹیاں، ہماری بہت ساری بہنیں وہ قاریہ قرآن ہیں، حافظات ہیں، قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے بہت ساری بیٹیوں نے۔ اور شاہ صاحب یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان کی بڑی خوبصورتی ہے، جو مساجد میں ایک رونق اور اہتمام ہمیں نظر آتا ہے، گھر میں بھی خواتین میرے خیال سے اگر کوشش کی جائے، ایک مشترکہ ایفرٹ کی جائے تو فیملی کی، آس پڑوس کی خواتین۔ اچھا یہ فرید یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے، اگر ہم تو چاہتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اگر ملک کو چینج ہونا ہے، سوسائٹی کو چینج ہونا ہے تو مجھے چینج ہونا ہے سب سے پہلے، تو اگر ہم نے تربیت کرنی ہے تو بچوں کی تربیت کیسے یقینی ہوگی جب گھر میں یہ سب کچھ پریکٹس ہو رہا ہوگا، ادروائز نہیں۔ دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو اکائی ہے نا آپ کی، کسی بھی معاشرہ جو ہے وہ فرد سے افراد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جو معاشرے کی جو اکائی ہے، جو یونٹ ہے نا، وہ ایک فرد ہے، انڈیویجول۔ اب وہ انڈیویجول سے آپ کی چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ اگر اس انڈیویجول میں، جیسے انسان کی تخلیق کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہے، اگر ایک سیل کی تخلیق میں کوئی پرابلم ہو جائے یا اس کے اندر کوئی نقص آ جائے
تو سمجھ لیجئے کہ آگے اس کی بنیاد پہ بننے والے دیگر جو سیل ہیں اس کے اندر بھی پرابلم ہوگی. یہی چیز ایک فرد کی ہے کہ ایک فرد اگر اس کے اندر آپ کی چیزیں صحیح سمت میں نہیں ہیں, صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہیں, تو پھر اس کے ساتھ جڑنے والے جو دوسری چیزیں ہوں گی اس میں بھی پرابلم آنا شروع ہو جائے. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ بھی اگر کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے, تربیت کا پہلو اس پر ہم نے بات کی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کا بڑے جوش کے ساتھ اہتمام کریں ان تمام چیزوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ فقدان تربیت کا ہے, اور یہ ذمہ داری بالکل گھر کی ہے, اور گھر میں خاتون کی, والدین میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خاتون کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو بالعموم جو ہے نا وہ فکر معاش میں گھر سے باہر رہتا ہے, خاتون جو ہے نا وہ گھر میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال, اور اس کے لیے تربیت کے لیے ہمارے پاس ایک ایک لمحہ بتایا بھی گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے, اور کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جب سکھایا نہ ہو. بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, سونا ہے تو کیسے سونا ہے, کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے, پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے, واش روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو گھر سے ملنی چاہیے. اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ اخلاق جو ہے نا وہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آپ اس کو بد تہذیبی بھی کہہ لیں, ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ جو آپ نے بیسک یونٹ کی بات کی, اور بیسک یونٹ میں ہوتے ہوئے مرد اور عورت, اور پھر عورت کا خاص طور پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ اچھے اس کے اندر کرے. اگر جو ہے نا وہ کھانے میں کچھ اس کے سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو سکھائے کہ جو ہے نا یہ بچا ہوا ٹکڑا تم کھا لو, اس کے اندر جو ہے نا وہ برکت ہوگی, جو ہے یہ کام تم کر لو جو ہے نا وہ اس کے لیے برکت ہوگی. بچہ پیسے مانگتا ہے تو جو ہے نا وہ بیٹا جاؤ نا مسجد میں جاؤ, اللہ سے مانگو. تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی ذمہ داری ساری کی ساری بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد مائیں اکثر جب بچہ بدتمیزی کرتا ہے, مائیں سب سے پہلے جو کمنٹ کرتی ہوئی کرتی ہے ارے اسکول سے یہ سیکھ کر آ رہے ہو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اسکول سے پوچھا جائے کہ تم گھر سے یہ سیکھ کر آ رہے ہو. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر بچے کی تربیت کے لیے اس کے لیے ٹیوشن اگر لگا دیے تو نبی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری کی ساری ذمہ داری وہ جو 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5-2 گھنٹے کے اندر جو پڑھانے کے لیے بچے کو آتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی گھولے گا اور پلا دے گا, بچے کو پلا دے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز مکمل کر لوں کہ وہ آخر میں جب رزلٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا اسکول نے کیسا پڑھایا. ارے بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کر کے, استاد یا اسکول صرف ایک ڈائریکشن دے گا, باقی والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو بیٹھ کے خود انوالو ہو اس میں. فرید میں نے پہلے بھی شاہ صاحب سے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب میری بیٹی بہت چھوٹی سی ہے تو وہ سب کو دیکھتی ہے تو بڑے پیارے پیارے کیوٹ سے سکارفز اور چھوٹے چھوٹے دوپٹاز اس کے پاس ہیں, تو وہ چونکہ دیکھتی ہے, ایک ماحول انوائرمنٹ بھی ہے, نانی کو بھی دیکھتی ہے, مجھے بھی ابھی دیکھتی ہے, دادی کو بھی دیکھتی ہے, تو وہ امیٹیٹ کرتی ہے نماز کے لیے اور اپنے والد کے پیچھے کھڑی ہو کے. میں بلکہ آپ کو بریک میں ویڈیو بھی شیئر کروں گی, بڑی پیاری ویڈیو ہے. تو چائلڈ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ بچہ سب سے پہلے امیٹیشن کرتا ہے, یعنی کہ وہ سب سے پہلے نقل اتارتا ہے, اس کے بعد وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. ایک بات اور بتاؤں آپ کو, ہم سب جو عبادات کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نقل ہی تو کر رہے ہیں جو اصل کی طرف ہم جائیں گے. قرآن میں اللہ نے یہ خود بیان کیا ہے. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز بندے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, آگے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما. کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے اہل خانہ کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وہ کوئی نیک بنا کر, متقی بنا کر, پرہیزگار بنا کر. لیکن آگے جو لفظ کہا نا وہ کیا کہا, ہمیں ان کے امام اور ان کے رہنما بنا دے. یعنی والدین جو ہے یہ نمونہ ہوتے ہیں, یہ امام ہوتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر بچے ان کی نقل کرتے ہیں. خوبصورت بات کی, آپ چیز کو ذرا آگے بڑھائیے گا. بالکل بخاری صاحب نے جو بات کی بڑی زبردست بات ہے, اور آپ بھی جو بات کر رہی تھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں کل ہی گھر والے بتا رہے تھے کہ جب آپ جو ہے نا وہ فلاں جگہ گئے تھے تو چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ خود جماعت کرواتا تھا. اچھا, وہ دیکھتا ہے مسجد کا ماحول اس نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت کروائی جاتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ بچے گھر سے دیکھتے ہیں اور بچے اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی والد صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی گفتگو کو نہیں دیکھے گا,
وہ آپ کے پریکٹیکل کو دیکھے گا کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کیا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی، میں چونکہ یہ ہمارا روزہ تراویح اور ساتھ میں دعا پہ بھی بات ہم کر لیں گے، یہ جو ہماری معاشرے کی جو کچھ میں کہتا ہوں یہ کچھ بیماری ہے یا آپ اس کی کہہ لیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی یہ جو جتنی بھی مسائل ہیں جو چیزیں اس کے اندر ہر طرح کی چیز ہو گئی، جس کے اندر آپ کرپشن کہہ لیں، ذخیرہ اندوزی کہہ لیں، باقی چیزیں کہہ لیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کہ ایسا کیا ہونا چاہیے؟ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ اور کم از کم ہمیں وہ چیز ماہ رمضان میں ہی نظر آ جائے. کیا محض ہم صرف روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ساری پریکٹسز کو اسی طریقے سے رشوت بھی لے رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، خراب چیز نظر بچی خراب چیز بھی ڈال دی، سیل کے نام کے اوپر یہاں پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ صرف اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، پوری زندگی میں ہی انسان کو ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے نیچے آئے اور جب آ کے بتایا کہ اس طرح سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حوصلہ دیا، دلاسا دیا، وہ یہ کہہ کر نہیں دیا کہ آپ بہت زیادہ نماز ادا کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. وہاں کہا کہ آپ غریبوں کے والی ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یعنی کہ جو ڈیلنگز ہیں وہ گنوائی گئی. ایسا ہی انسان کے معاملے میں بھی کہ جو عبادات ہیں وہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے، ان عبادات کو اللہ قبول کرے اور ان عبادات میں اللہ کمی بیشی کو معاف کر دے، اور وہ کر سکتا ہے. لیکن جو معاملات ہیں وہ میرا اور انسان کا تعلق ہے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو. آپ سے اس نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر جائے گا لیکن ساتھ ہی اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوگی، اس نے ظلم بھی کیا ہوگا. اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کے لیے اس نے جس کے کھانے میں اس نے ملاوٹ کی ہوگی، جس کے پیٹرول میں اس نے ملاوٹ کی ہوگی، جس کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی اس نے، ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور آخر میں وہ نیکیوں کے بغیر رہ جائے گا. اور پھر بھی لوگ آئیں گے کہ اس نے تو میرے ساتھ بھی ظلم کیا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں جو ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ کسی ایک کے ساتھ تو نہیں کر رہا، سب کے ساتھ، وہ سب کے ساتھ کر رہا ہے. کرپشن کر رہا ہے تو وہ کسی ایک کے ساتھ تو نہیں کر رہا. پاکستانی اگر خزانہ ہے بالفرض تو وہ 22 کروڑ کی امانت ہے، تو اب صرف ایک بندے کو تو حساب نہیں دے گا، وہ 22 کروڑ لوگوں کا حساب دے گا. اور 22 کروڑ لوگوں کا حساب کون دے سکے گا؟ کہا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ پھر بھی رہ جائیں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب جو ہے نا وہ اس سے کیا لینا ہے. کہا کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ہمارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، وہ بار اس در چلا جائے، ہمارا گناہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا بار ہلکا ہو جائے اور سارے گناہ اس کو دے دیے. یعنی وہ بد نصیب انسان ہے جو اس حالت کے اندر جائے. تو پھر کہاں گئی نماز، کہاں گئی جو ہے نا وہ حج اور زکوٰۃ اور ساری چیزیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں. لیکن المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اللہ سے بخشوا لیں گے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. زیادتی بندے کے ساتھ کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ اللہ سے بخشوانے کی طرف چل جاتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ نہیں چلتا، اللہ کے ہاں نہیں، یہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا. یہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو بندوں کے حقوق ہیں، کبھی ہمسائے کے حقوق بتا دیے، والدین کے بتا دیے، اور دوست کے ڈاکٹر بتا صاحب اس دیے. کے ساتھ نیت بھی انسان کی، چاہے پھر آپ عمل جتنے مرضی نیک آپ کر لیں لیکن اگر آپ کی نیت یا دل میں اگر میل آ گئی ہے تو پھر سارے اعمال آپ کے اللہ کے ہاں سے ہو جائیں گے. اچھا گفتگو کو یہیں سے بڑھائیں گے آگے، لیکن بریک پر جانا ہے اور عمران صاحب آپ سے فرمائش ہے کلام کی. یہ کلام ہے کافی مرتبہ میں نے یہاں پیش بھی کیا اور میرا پوری دنیا میں ایک فیم کلام ہے جی 3 لینگویجز میں ہے. ہماری جو پشتو ہے، پنجابی اور اردو. بسم اللہ کی. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، سے زیبا دے سرور زیبا دے مالو سر میں ترے قربان دے، واہ واہ
سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کنا سونا نبیاں دا سلطانے کہ جانو دل قربانے جانو دل قربانے کہ او عاشقہ دی جانے واہ واہ کنا سونا نبیاں دا سلطانے شاعر کہتا ہے حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنی انگلیوں کو قلم کیا اگر وہ سرکار کو دیکھتی تو کیا ہوتا شعر دیکھیے ہو خزوں چے یوسف پھلی دو گھٹکڑے کلام دا کئی لیدلے وے سرور عالم اے ویکھ کے یوسف نو کیتی انگلیاں قلم ہو تک لے ہندے کدے جے سرور عالم تے پھیر لیندی دل تے چھریاں پھیر لیندی دل تے چھریاں اے میرا ایمان واہ واہ کنا سونا نبیاں دا سلطانے ہو یاد پا خلق عظیم نشتہ دے مثال دد زلف تار پتا لری دیو چت جمال دد اے خلق ایسا جس دا نہ کوئی مثل تے مثالے زلفہ میرے آقا دیاں آیتاں دا جالے اے سونے آدھا سونا مدنی سونے آدھا سونا مدنی بول دا قرآن واہ واہ کنا سونا نبیاں دا سلطانے کیا جی اس کلام کا حاصل شعر پیش کر رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ سے سوئی گری واقعہ مشہور ہے اندھیرا تھا نہ ملی حضور تشریف لائے حضور نے تبسم فرمایا کیفیت بدل گئی شعر دیکھیے کہ مور بی بی ستن پسے یوش پہ گرزے دلا پاک رسول مسکے شلو ستن زرزے دلا بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی ارے مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے تو بی بی نے فرمایا کہ چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا چودھویں چاند ہے واہ سمرا خیستان سلطان دے ساری آنکھیں ڈار رچائیاں رب نے تیرے واسطے عرشاں تے فرشاں سجائیاں رب نے تیرے واسطے اور فرمایا پھر کہ آجا پھر تو سونے آجا پھر تو سونے تو عرشاں دا مہمان واہ واہ سمرا خیستان بھی سلطان دے شان کی دساں میں تینوں مصطفیٰ دی آل دا ذکر نادائے ساڑی مشکلانو ٹال دا کہ فاطمہ حسنین حیدر فاطمہ حسنین حیدر مصطفیٰ دی جانے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان